الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا تیسرا لیکچر ہے۔ تو آج ہم پڑھیں گے، سبق ہمارا وہی چل رہا ہے، سبق نمبر 2۔ سبق کا نام تھا حروف مرکبات، آپ کو دکھا دوں یہ والا سبق ہے۔ تو یہ ہم پیچھے سبق نمبر 2 کا یہ والا حصہ صفحہ پڑھ لیا ہے۔ تو یہاں تک بھی ہم نے شین میم تک پڑھ لیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو آج ہم آگے چلیں گے۔ تو امید ہے آپ لیکچر کو اٹینڈ کر رہے ہوں گے، ریکارڈنگ لیکچر سن رہے ہوں گے۔ تو آج ہم شروع کرتے ہیں کہ جو ہمارا لیکچر ہے، تو توجہ سے دیکھیے گا، ہم پڑھتے ہیں، یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لام جیم عین جیم حا جیم با جیم با عین یا عین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف لام کاف فا کاف قاف کاف۔ اچھا، آپ کو شاید میں نے بتایا تھا پہلے سبق میں، یہ جو 2 نقطوں والا کاف ہے اسے موٹا کاف بولتے ہیں، اور جو بغیر نقطوں کے کاف ہے اسے باریک کاف بولتے ہیں۔ لیکن ان دونوں کاف پر علامت مد ہے، ان کو کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور جن جن حروف پر علامت مد ہے انہیں کھینچ کر پڑھیں گے۔ کاف واؤ ہا واؤ میم واؤ با یا نون یا تا یا حمزہ واؤ حمزہ یا با تا نون تا یا تا عین طا فا ظا۔ اچھا، تو آپ کے ذہن میں سوال آ رہا ہوگا کہ یہ با عین شین صاد قاف سین یہ ان کی شکلیں آدھی کیوں لکھی گئی ہیں؟
دیکھیں ہم نے پہلے سبق میں یعنی حروف تہجی والے جن کی تعداد 29 تھی، سبق نمبر 1 میں پیچھے ہم پڑھ کر آئے کہ وہاں تو پوری شکلوں کے ساتھ لفظ موجود تھے، لیکن سبق نمبر 2 میں جب اس کا نام ہی حروف مرکبات ہے، مرکبات کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ملنا آپس کے ساتھ، جملے بن جانا، ٹھیک ہے؟ تو صاف ظاہر ہے، تو جب ایک کے ساتھ دوسرا لفظ ملتا ہے تو اس کی شکل بھی چینج ہو جاتی ہے، تو کچھ لفظ بھی چینج ہو جاتے ہیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ حروف مرکبات میں ایسے لفظ ہوتے ہیں کہ کچھ لفظ ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ کا سر لکھا جاتا ہے تو اکثر کا سر لکھا جاتا ہے اور دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، یعنی جو فرق کیا با ہے یا شین ہے یا فا ہے، اب ان کا پہلا حصہ تو لکھا جائے گا لیکن آخری حصہ چھوڑ دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اکثر حروف کا سر تو لکھا جاتا ہے لیکن دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جو مفرد حروف ہوتے ہیں یعنی حروف تہجی پہلے سبق والے، ان کو ہم الگ الگ پڑھیں گے، لیکن جو حروف مرکبات والا سبق یہ دوسرا سبق ہمارا چل رہا ہے، یہاں ہم الگ الگ نہیں پڑھ سکتے، جن کے جیسے ملا کر لکھا گیا ہے ان کو ہم ایسے ہی ملا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ باقی اس کے علاوہ اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آ رہی ہو تو آپ نے پوچھ لینی ہے، کوئی جھجک محسوس نہیں کرنی۔ تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کو سبق سمجھ آ رہے ہیں یا نہیں، اور ساتھ ساتھ دہرائی بھی ہو رہی ہے یا نہیں، لیکچر آپ اٹینڈ کر رہے ہیں یا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ انہیں سبق کو یاد کریے گا۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے، ٹھیک ہے؟ تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پیچھے سے بھی روزانہ دہرا لیا کریں۔ سبق نمبر 1 2 شاید میں نے آپ کو مدنی قاعدہ سینڈ کیا تھا، آپ وہاں سے بھی یعنی کہ ڈاؤن لوڈ کر کے پڑھ لیا کریں۔ اگر سینڈ نہیں ہوا تو آپ مجھے بتا دیجئے، میں آپ کو سینڈ کر دیتا ہوں، وہاں سے آپ پڑھ لیا کریں، ٹھیک ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔